السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو میں ایک صحابی کا خواب سناؤں گا کہ جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اور وہ ایک صحابی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات اپنی زندگی میں کی ہوئی تھی۔ ایسے ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ کئی بار کچھ انسانوں کے روپ میں آ جاتا ہے خواب میں، لیکن حدیث میں آیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بارے میں ایک اور چیز جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ایک چیز کر سکتا ہے کہ وہ خواب میں آ کے یہ کلیم تو کرے گا ہمارے نبی علیہ السلام کی صورت میں ہونے کا، لیکن وہ ہوگا نہیں، یعنی کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ تو جس بندے نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے، جیسے صحابی ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوا ہے تو ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ اگر زیارت کرتا ہے تو اس کا مکمل یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی اس نے صحیح خواب دیکھا یا نہیں، لیکن جو صحابی ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہوتی ہے، تو اس لیے جو خواب وہ دیکھیں گے اس میں اگر نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا، ان کے خواب میں پھر شیطان اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جن صحابی کا میں آپ کو خواب سنانے لگا ہوں ان کا نام ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ دو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو بازو سے پکڑ کر لے گئے اور جا کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چڑھنے کی کوشش تو کریں۔ تو پھر آپ اس کے اوپر چڑھے اور فرماتے ہیں کہ جب درمیان تک پہنچے تو وہاں لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آئیں بہت زوردار۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، دوزخی لوگ ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آگے گئے تو آگے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن میں سے خون بہہ رہا ہے۔ تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ کھلنے سے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہی نہیں تھے تو ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد کچھ آگے گئے تو پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے جسم بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں اور بہت بدبودار ہیں۔ تو ان کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کچھ اور آگے گئے، آگے جا کے پھر اسی طرح کے لوگ تھے جو بدبودار تھے اور جسم ان کے پھولے ہوئے تھے، اور ان میں سے اس طرح کی بدبو آ رہی تھی جیسے پخانے کی بدبو ہوتی ہے۔ تو ان کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اور آگے لے کے گئے جہاں پہ کچھ عورتوں کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کو کچھ بچوں کے پاس لے کے گئے جو کہ دو نہروں کے درمیان کھیل رہے تھے۔ تو ان کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مومنوں کے بچے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ آگے گئے تو وہاں پہاڑی کے اوپر کچھ بلندی پہ تین لوگ جنت کی شراب پی رہے تھے۔ تو ان کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کچھ اور اوپر لے کے گئے، تو جب وہاں پہنچے تو وہاں تین آدمیوں کو دیکھا۔ تو ان کے متعلق پوچھا گیا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ آپ کے انتظار میں ہیں، یعنی ادھر وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا اس صحابی کا خواب جو انہوں نے دیکھا، اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اور آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو اپنے اس واقعہ کے بارے میں بتایا کہ جو دو آدمی ان کو لے کے گئے ایک پہاڑی کی طرف، اور وہاں پہ مختلف لوگوں کو جو سزائیں ہو رہی تھی، جہنمیوں کو، دوزخیوں کو جو سزائیں ہو رہی تھی، ان کے متعلق بتایا گیا۔